بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فرض نماز نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں گنجائش رکھی ہے، بیمار ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ اتنے بیمار ہو کہ رکھ ہی نہیں سکو گے، چلو معاف، چھوٹا سا فدیہ وہ دے دو معاف۔ زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے آج دے دو، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے دے دو، اس سے اگلے مہینے دے دو، سال میں جب مرضی دے دو۔ حج فرض ہو گیا ہے آج، 20 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر تک جب چاہو حج کر لو، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی ہوگی اپنے وقت پر۔ تو میری گزارش ہے بھائیو، جہاں سے بھی آئے ہو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ۔ جب تک سجدے میں سر رکھتے رہو گے اللہ کی چھاؤں آپ پہ رہے گی، اللہ کی نظروں میں آپ ہر وقت رہو گے، اور محبت کی نظریں آپ کا طواف کریں گی۔ فاصبر فإنك بأعيننا، اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ میرے محبوب صبر کیجئے، فإنك بأعيننا، میری نظریں آپ کا طواف کر رہی۔ تو اس ماحول میں جو نماز پڑھے گا نا، اللہ کی محبت اس کا طواف کرے گی، اللہ کی رحمت اس کا طواف کرے گی، اس کو اپنی چھاؤں میں رکھے گا۔ کوئی کبھی قضا ہو جائے، انسان سفر میں ہو جاتا ہے، سستی میں ہو جاتا ہے، نہیں پڑھی گئی، سستی میں، کام میں، اس کی قضا دے۔ سونے سے پہلے 5 نمازوں کی قضا پوری کر کے اپنا کھاتا مکمل کر کے پھر سو، تو انشاءاللہ اللہ مہربان کریم ہے معاف کر دے گا۔ اور اپنی نمازوں کو قضا پڑھتے رہو گے اس طرح، تو پھر 5 نمازوں کے اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دے گا، ہمت بھی دے دے گا، توفیق بھی دے دے گا۔ کچھ وقت اپنے قرآن کے لیے، کچھ میرے نبی کی زندگی کے لیے، فیملیز کے ساتھ ہو، ماں باپ ساتھ ہیں ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، اور بیوی کے ساتھ، بچے ساتھ ہیں ان کے لیے ٹائم نکالو۔ اپنے بچوں کو محبت سے پروان چڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، پیار محبت سے۔ میرے نبی نے 7 سال گزارے حسن کے ساتھ اور 6 سال گزارے حسین کے ساتھ۔ 6-7 سال میں نہ کوئی نصیحت کی ہے اور نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، پیار دیا، محبت دی، توجہ دی، سارا کچھ منتقل ہو گیا اور وہ جنت کے سردار بن گئے، جنت کے نوجوان۔ ہم بچوں کو نصیحت کر ان کی تباہی پھیر دیتے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا سسٹم ہے۔ میں تو پاکستان کی بتا رہا ہوں، 3 سال کے بچے کا ایڈا بڑا وسطہ ہوتا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں، اور وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ جو ٹائم ماں کی گود کا تھا وہ ٹائم اسکول کو دے دیا، تو وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اولاد کی ماں باپ کے ساتھ۔ ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، تو ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے؟ تمہارے یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں تنخواہیں بھی بڑی تھوڑی ہیں، تو تھوڑی تنخواہ، 40 بچے، 30 بچے، تو وہ برباد نہیں ہو تو اور کیا ہوگا؟ ایک ٹیچر بچوں کو سبق سکھا رہی تھی، بچوں پڑھو CUP سانپ، تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ سانپ۔ نہیں بچوں کہو CUP سانپ۔ ان کا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کب بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب کی رہے گا، کب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہماری سکولنگ تو ایسی بیکار برباد ہے کہ ہمارے سکول کاروبار ہیں، کوئی ہماری نیشن کے لیے وہ کوئی تعلیم نہیں ہے، کاروبار ہے۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے پاکستان انڈیا کی بات کرتا ہوں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک سیم کلچر ہے کہ جتنے تعلیمی ادارے صرف کاروبار ہیں، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی کہتا ہے 7 سال تک بچے کو نماز کبھی نہ کہو، 7 سال تک، 7 سال کے بعد کہنا شروع کرو، 10 سال کے بعد سستی ہو تھوڑا سختی کرو، 15 سال میں جا کے فرض ہوتی ہے۔ اللہ 15 سال بچے کو فری رکھتا ہے، اور ماں باپ کو کہتا ہے پہلے 10 سال بچوں کو دے دو، ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے۔ ہم بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ ہمارے نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، آخری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 چلے کے تو سارے بھائی ارادے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں چھوٹا تبلیغی ہوں، میں چھوٹی تشکیل کرتا ہوں، میں نے ہر جگہ بس ایک ہی تشکیل کی ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ ہر مہینے 3 دن باقاعدگی سے لگا دیا۔ نیت کرتے ہو؟ ہر یہاں سے بھی آئے ہو، تبلیغ کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، کبھی ناغہ ہو جائے کوئی بات نہیں، ہر مہینے 3 دن، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ اور آخری نیت یہ کرواتا ہوں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح۔ مسلمان کو اچھا نہیں لگتا کسی سے بائیکاٹ ہو، کسی سے قطع تعلق ہو، بس معافی مانگ لو، معاف کر دو، معافی مانگ لو۔ جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اور جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے حضرت حسن اور حسین میں آپس میں، دونوں بھائیوں میں کوئی تلخی ہو تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جاؤ بھائی سے معافی مانگو۔ ان کی بات سننا کیا خوبصورت، فرمانے لگے اگر میں جا کے معافی مانگوں گا نا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا اور میرے بھائی کا درجہ چھوٹا ہو جائے گا، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میرا بھائی مجھ سے آگے ہو، میں پیچھے ہوں، تو وہ آ کے معافی مانگے گا تو وہ بڑا ہے، اس کا درجہ بھی بڑا ہے۔ اگر میں چلا گیا مجھے کوئی شرم نہیں ہے، لیکن میں گیا تو میرا درجہ بھائی سے آگے ہو جائے گا، میں بھائی سے جنت میں بھی آگے نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات جب حضرت حسن کو چلی تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، ویسے بھاگے اور اپنے بھائی گلے ملے۔ حضرت علی کے ایک دوسرے بیٹے تھے، ان کی ماں حنفیہ تھی، یہ تو حسن بن فاطمہ ہے، حسین بن فاطمہ، وہ محمد بن حنفیہ تھے، ان کا اور حضرت حسن کا جھگڑا ہو گیا، تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میرے بھائی آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، تو جیسے میری ماں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی
میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے بڑے ہیں، آپ آ کے مجھ سے معافی مانگیں تاکہ آپ کا درجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے تو کھانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ان فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے، اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لانج ہے، اس میں اب لانج میں بیٹھا ہوں۔ تو فرسٹ کلاس لانج اور ہوتا ہے، اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں، اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو، اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دیے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعت کا، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعت بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں،
ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%۔ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ میری 100 من گندم ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ میری کپاس 100 من ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی مناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے ویلکم دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیزیں سے قیمتی بناؤ۔ تینوں چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ۔ یہ ہمیں یورپ سے ملا، ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو فل ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور وہ اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے، جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔ تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچو، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر دیا ہے۔ تو خاشعون، مورد، فاعلون، نماز، زکات، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتهم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا۔ میری وراثت میں اللہ نے دیا، تو وارث ہے، جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنے گے۔ تو یرثون کا لفظ فرمایا، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں، یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو،
तुम्हें को तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुमसे कोई ले नहीं सकता। ये सिर्फ 7 बात है। खाशिऊं, नमाज को पढ़ो ध्यान के साथ, ज़कात को अदा करो 2.5%, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। अपने आप को फजूल कामों से बचाओ, कीमती वक्त है, कीमती जिंदगी है, किसी अच्छे काम में लगाओ। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो ज़िना नहीं करते और अपने आप को पाक दामन रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो वादे निभाते हैं और बददियांती नहीं करते। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाज को 2 दफा कहा तो इससे मालूम हुआ कि बातें सिर्फ 6 हैं। नमाज इबादत में सबसे बड़ी बंदगी है, तो अल्लाह ताला ने उसको 2 दफा कहा। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज में सुस्ती नहीं करते और उससे बरवक्त पढ़ते हैं और मस्जिद में पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, सिवाय उज़र के घर में पढ़ लेते हैं। तो इस 7 बातों में अल्लाह ताला कहता है जन्नतुल फिरदौस मुझसे खरीद लो। तो कोई महंगा सौदा नहीं है, सारी चीजें हमारी जात से मुताबिक। हम अपनी जात में नमाज को ध्यान से पढ़ें, हम ज़कात को अदा करें, हम फजूल टाइम ज़ाया न करें, हम पाक दामन रहें और अपनी अमानत में खयानत न करें। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, 2 नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और एक धोखा कभी नहीं देगा। और फिर दोबारा फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज की हिफाजत करते हैं, इन्हें वक्त पर पढ़ते हैं, टालते नहीं हैं। उलाइकल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, यही हैं वो लोग जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस। वारिस का मतलब है तुमसे कुछ छीन नहीं सकेगा। हुम फीहा खालिदून, ये लोग हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे। तो अगर इन सिफात में कमी है और ईमान है तो नीचे वाली जन्नत तो मिल जाएगी, वीआईपी जन्नत नहीं मिलेगी, जिससे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। कुन फयकून से नहीं बनाया, अपने हाथों से बनाया। और उसमें एक वैसे तो सारी जन्नत में नहरें हैं, चश्मे हैं, दरिया हैं, लेकिन ये चश्मा है जो सिर्फ एक दरिया है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस में बहता है। व मिज़ाजुहुम मिन तस्नीम यशरबु बिहिल मुक़र्रबून, बाकी सारी जन्नत वालों को तस्नीम चश्मे की चंद बूंदें उनके गिलास में डाली जाएंगी, उनकी सुराही में डाली जाएंगी और वो पिएंगे। और जन्नतुल फिरदौस वाले खालिस उसको पिएंगे तस्नीम सनाम से, ऊंट की कोहान जैसे कैसे होती है इस तरफ। तो वो चश्मा जब बहता है वो जमीन पे नहीं बहता, यहाँ बहता है, नीचे भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं, यहाँ बहता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो वो जब जन्नतुल फिरदौस वाले तलब करेंगे तो इस तरह नीचे वो आएगा, उनके जाम में डालेगा, सुराही में डालेगा और अल्लाह ताला उनको उसका मजा देगा। ऐसे ही सूरह दहर में अल्लाह ताला ने 3 दर्जे फरमाए हैं। उसमें जन्नतुल फिरदौस वाला दर्जा है कि वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह खुद उन्हें शराब तहूर पिलाएगा। तो मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान से जुड़ो। उलमा से कहता हूँ कुरान बयान करो, कुरान बयान करो, कुरान बयान करो, अपने नबी की सीरत बयान करो, सीरत बयान करो, सीरत बयान करो। इतनी किताबें जो छपी हुई हैं, जो जिसकी कोई सनद ही कोई नहीं, उसको पढ़ाई जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कुरान से उम्मत कट गई, हदीस से, सीरत से कट गई, तुम अंधे हो गए। मैं चंद दिन पहले सुन रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर जाकर इजराइल से अपने मुरीद की रूह को पकड़ के खींच लिया और वापस ले आकर जिंदा कर दिया। तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसी खुराफात से बचो, ऐसी लहवियात से बचो। ये वो वाक़यात हैं जिनकी कोई सनद नहीं, कोई दलील नहीं। तो अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, क्योंकि ये वो चीज है ला रैब फी, ला हर किताब में शक हो सकता है, ये क्या है ला रैब फी। ये दावा सिर्फ कुरान का है कि मेरी किताब में कोई शक नहीं है। ये तो तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी दुनिया भी आखिरत संवरेगी। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान से जोड़े, सीरत पाक से जोड़े, हदीस से जोड़े। जब अल्लाह सामने आएगा, देखो इंसान को 10 खरब सेल से मिलके बना है, इससे कम बेश साइंसदान कहते हैं 10 खरब ईंटों से इंसान बना है। हर ईंट में पूरे इंसान बनने की सिफत है और हर उज़्व बनने की सिफत। यहाँ भी कान अल्लाह बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, यहाँ भी आंख बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है। जब अल्लाह सामने आएगा ना तो आंखें जन्नत को तो सहार सकती हैं, अल्लाह को नहीं। लिहाजा पूरे वजूद के हर सेल में आंख निकल आएगी और पूरे वजूद से अल्लाह को देखो।
कोई आंख बनेगी नहीं, उस सेल में देखने की ताकत पैदा होगी। और फिर पूरा अल्लाह का, देखो सिर्फ आंखों से हुस्न देखें तो आदमी मस्त हो जाता है, और जब पूरा वजूद हुस्न रब को देखेगा क्या हाल होगा। از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن سر زادن و جان دادن نادیدہ رخ یار امیر خسرو کی اللہ قبر روشن کرے، یا اللہ تجھے دیکھا نہیں، تیرے لیے لٹ پٹ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، اور جب تمہیں دیکھیں گے تو کیا حال ہو۔ اور جب اللہ بات کرے گا، اب جنت کے نغمے سنو گے کانوں سے، لیکن جب اللہ بات کرے گا ان کانوں سے بھی سنو گے، اور ہر سیل میں کان کی طاقت آئے گی، پورے وجود میں اللہ کی آواز اترے گی۔ تو اللہ کہے گا راضی ہو، کہیں گے اللہ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کیسی ہے، کہیں گے اللہ بہت چسا ہے، پنجابی بڑی چسا ہے، ادھر تو ظاہر عربی بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ جنت سے بڑی چیز دوں، جنت سے بڑی چیز دوں، تو کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، یا اللہ جنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ تو اس پر بندے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، ہمیں تو آج پتہ چلا ہے، تو ہمیں اجازت دے، ہم تمہیں جیسے لاہور میں بن دیکھے سجدے کرتے تھے، آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتا، پوری نماز نہیں ایک اور اپنے رب کے بھی سن کو کیا کہنے لگے، وہ کہیں گے لاہور میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا۔ اندر ہے باہر نہیں ہے، اندر ہے، اندر میں نہ گاڑی نہ رولز رائس جاتی ہے نہ سزوکی جاتی، اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے نہ موتی جاتا ہے، اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔ تو اس کے ارادے کرو، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھ، معاف کر کے اٹھ، بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بھی پاکستان سے فون آیا، ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ، اس کو مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا، میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا، تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسی معاف ہے، نمازیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسے والے، باقی یہ کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اور معاف کرنا سیکھ لو، ہونٹ سینا سیکھ لو۔ آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہو۔ تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اور ان نوجوانوں سے، مردوں سے کہتا ہوں کہ ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آگے رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ اور جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں، کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، تو بالکل پاک۔ اور سب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، تو جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہو۔ اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا، یہ 4 محروم ہو جائیں گے۔ باقی سب کی بخشش ہوئی۔ شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے، سوائے 4۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہو، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے۔ ایک ٹیشو پیپر دینا ہوں میں آپ کو، لفظ کا مطلب ٹیشو پیپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق، من عق والدیہ۔ عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا، عقا، اس کا بعد میں مطلب بتا۔ اب یہ جوڑ سکتا ہے؟ کیسے پرزے ہو گیا؟ جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے، عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا، دل کو چیر کے رکھ دینا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو، ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو۔ تو
आपके लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह आसान कर दे। एक आखिरी हदीस सुनाता हूं। पहले सुनाई थी, जो बावुजू रहेगा अल्लाह उसका रिस्क बढ़ाएगा। अब आखिर में हदीस याद आ गया। आपने फरमाया, जो ये चाहे उसकी जिंदगी लंबी हो। कौन नहीं चाहता? 80 साल वाला भी कह रहा था, दुआ करो अल्लाह हयाती देवे, पुत्रा करे अंजन बाबा बस भी कर अगा जा। वो फिर भी कहता है, दुआ करो अल्लाह जिंदगी दे, सेहत वाली। ठीक है, कौन नहीं चाहता? जो ये चाहे उसकी जिंदगी लंबी हो और उसका रिज्क बढ़ जाए और मरने के बाद उसका नाम भी जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करे और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ये वो टिप्स हैं जो मैं आपको अपने नबी की जिंदगी से निकाल के दे के जा रहा हूँ। अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। मेरे ज़िम्मे तो था कि जानदारी के साथ आपको मैं अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी के वो उसूल बता दूं जिससे आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकते। आगे आपकी मर्जी है तो सारे भाई बहन इसकी नियत करो। आपस में कोई लड़े हुए हो, सुलह कर लो, माफ कर दो। भाई बहन लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी लड़के सुलह करें तो अल्लाह उनके पिछले गुनाह माफ कर दे।